صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا جان محمد شہزاد ستار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان یہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جب یقینی طور پہ معلوم ہو جائے نا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک دعا یہ بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں جب کوئی جائز دعا کیا کروں تو وہ میرے حق میں قبول ہو جایا کرے. اس طرح کی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور کوئی سی بھی دعا مانگے اس میں قید نہیں ہے. وہ تو میں نے اپنے طور پہ عرض کیا کہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے. یہ بھی دعا ہے نا، زبردست دعا ہے. اور سب سے افضل دعا جانتے ہیں کون سی ہے؟ افضل الدعاء الحمدللہ. جس طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو افضل الدعاء الحمدللہ. یہ حدیث پاک میں کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہو اور افضل ترین دعا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کہنا یہ افضل ترین دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. محمد شہزاد اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا اسلامی بہنوں کی طرف سے 2 سوال ہیں. شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد کو کس طرح سے ماحول سے وابستہ کیا جائے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ کیوں ضروری ہے؟ گھر بیٹھ کر بھی تو علم دین حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. شعبہ تعلیم کے حوالے سے سوال ہوگا اسلامی بہنوں کی طرف سے. جی جی. تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اسلامی بہنوں کا شعبہ تعلیم میں کام کرنے کے حوالے سے شاید پوچھا گیا ہو. اس کا کوئی سلسلہ کیا شروع نہیں، وہ خاص اس طرح کی یہ ترتیب ہے. اصل مسئلہ اس میں پردے کا بڑا جی ہاں، بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلامی بہنوں میں کالج کی لڑکیوں میں اگر کوئی کام کرے تو پھر اس کو ویسی ہی جا کر کرے گی یا مدنی برقعے میں جا کے کرے گی؟ اس میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی بہنیں جس طرح اور اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرتی ہیں طالبات پر بھی کریں اور ان کو ترغیب دیں اجتماعات کی، مدنی کاموں کی وغیرہ وغیرہ. اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری تو ظاہر ہے کہ قرار نہیں دیا کہ یہیں علم دین حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. لیکن گھر بیٹھے علم حاصل کرنے سے اگر کام چل جاتا تو پھر یہ جامعات اور اتنے سارے مدارس بنائے نہ جاتے. صحابہ اکرام علیہ الرضوان بھی تو اصحاب صفہ جو تھے وہ صفہ شریف پر تشریف رکھتے تھے. وہ بھی اپنے اپنے طور پر علم حاصل کر لیتے. دار ارقم میں بھی جمع نہ ہوتے صحابہ کرام، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے. تو جمع ہو کر تعلیم کرنے میں ایک ماحول بنتا ہے اور اس طرح مطلب علم حاصل کرنا سہل ہوتا ہے. جیسے یہ بھی تو سارے آئے ہوئے نا معتکفین بھی تو علم حاصل کرنے کے لیے جمع بیٹھے، ورنہ سب اپنے اپنے طور پر یار کیا مدنی مذاکرے میں اتنے گھنٹے بیٹھنا. پھر یہ بولتے ہیں کہ 2 جانوں بیٹھو، کبھی بولتے ہیں ادھر ادھر مت دیکھو، کبھی بولتے ہیں ٹیک بھی مت لگاؤ. تو یار اپنے گھر میں کتاب کا مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیں گے. تو کتابیں تو سارے کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس کتابیں پڑھ کر نہ داڑھی آئی، نہ امامت سجا، نہ یہ انقلاب آیا. تو یہ سب جمع ہوتے گئے تو انقلاب آیا. اور ماشاءاللہ اتنے امام لہرا رہے ہیں اس وقت، داڑیاں سجی ہوئی ہیں، زلفیں بھی ماشاءاللہ سجی ہوئی ہیں، اور کافی اندرونی طور پر بھی باطنی طور پر بھی
وہ فرق ہر ایک سمجھتا ہے میری بات کو. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے، تو اس میں جس کو دعوت اسلامی سے دلچسپی ہے اس کے لیے جامعۃ المدینہ کا انتخاب انسب ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے زیادہ انشاءاللہ قریب ہو سکے گا، اور دعوت اسلامی کا کام اور دعوت اسلامی کے انداز پر اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یعنی جہاں یہ درس نظامی کرے گا مبلغ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جامعہ میں بن سکے گا، مدنی قافلوں میں سفر کر سکے گا، مدنی انعامات کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کر سکے گا. یہاں یہاں کے ماحول میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ دعوت اسلامی کا رنگ ملا ہوا ہے. تو اس لیے جامعۃ المدینہ کی ترغیب ہم دیتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں جامعۃ المدینہ میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پھر بابا یہاں عاشقان رسول کے ساتھ عزم کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے بار بار. الحمدللہ. ہے کوئی بھائی عزم کا اظہار کرنے والا آپ لوگوں میں سے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ لگا رہے گا لگا رہے گا سجا رہے گا سجی رہے سجی رہے گی جاری رہے گی. سبحان اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پاپا بھی جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آ کر سیکھنے کے حوالے سے نا، اسی طرح وہ اسکول کالجز میں جا کر اپنے دنیاوی تعلیم پر وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پاپا اس سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو صحبت ہے یہ اس میں بہت زیادہ کار فرما ہے کہ بندہ جہاں جس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اسی کا رنگ پکڑتا ہے. تو اگر یہ مدنی قافلوں میں کوئی سفر کرتا ہے یا یہاں پر جیسے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تو اگرچہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب اپنے طور پہ نیک بننے کی جتنی بھی کوشش بندہ کرتا ہے یا ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن مطلب تجربہ یہی ہے اور مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی جیسے 30 دن کے اعتکاف میں چلا جاتا ہے، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جاتا ہے تو وہاں کی صحبت جو ہے یہ اسے بدل کے رکھ دیتی ہے. بجا فرما رہے آپ کہ وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اسکول اور کالج کے طالب علم کا حلیہ اور جامعۃ المدینہ کے طالب علم کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے بہت الگ ہے. اس لیے وہ عاشقان رسول کی صحبت ضرور رنگ لاتی ہے، اور صحبت کی تو بڑی اہمیت بھی، صحبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، حدیث ہے صحبت اثر رکھتی ہے. مشہور شعر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے وہ اچھی صحبت پانے کے لیے اچھی جگہ جانا چاہیے، اچھوں میں بیٹھنا چاہیے، عاشقان رسول کی صحبتیں اٹھانی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو رنگ زیادہ ملے گا، اور زیادہ سے سب سے اولین جو درجہ ہے نا صحبت ملنے کا ہمارے ہاں وہ ہے مدنی قافلہ. تو جامعہ میں بھی ظاہر ہے کہ مخصوص وقت کے لیے پڑھے گا، پھر وہ بات نہیں رہے گی. اسی طرح اجتماع میں بھی آئے گا تو کچھ دیر کے لیے آئے گا، پھر وہ بات نہیں رہے گی. لیکن مدنی قافلے میں اگر 3 دن کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو 72 گھنٹے اس کو عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہے مسلسل.
تو مسلسل